لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو اور بزرگو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسی حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفت اپنانے کی تاکید فرمائی. ایک تو شکر کی نعمت اور دوسری صبر کی نعمت. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت بڑی عجیب ہے. اس کے سارے معاملے میں ہر حالت میں اس کے لیے بھلائی اور خیر ہی ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشحالی ملتی ہے اور وہ اس پر شکر بجا لاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے. اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف مومن کو ہی حاصل ہے، مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. وہ پہلی صفت جو شکر ہے اس کے بارے میں جو کچھ گفتگو ہو چکی تھی، اب ہم آج یہ بیان کریں گے کہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہے اور اس کے بعد صبر کی قسمیں بیان کی جائیں گی. تو شکر کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہے؟ آج معاشرے کے اندر اچھے خاصے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنی پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. جب گفتگو کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنی کم نصیبی اور بدقسمتی کا رونا روتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے وہ محروم ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے. ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے تلے دبا ہوا ہے. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو زیادہ نوازا ہے اور کسی کو کم، لیکن تقدیر کے مطابق اللہ رب العزت کی نعمتوں سے تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تمام لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں. کوئی ایک مثال آپ پیش نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت سے محروم ہوا، بلکہ ہر ایک انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. پھر بھی انسان اس کی ناشکری کرتا ہے اور شکر نہیں بجا لاتا ہے، بلکہ اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غافل لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو بجا نہیں لاتے، ان کے دلوں میں شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو صبر کی عظیم نعمت کے ساتھ متصف کرنے کے لیے اور صبر کی نعمت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک روایت میں فرمایا اور اس میں دو خوبیوں کو بیان فرمایا اور اس کو اپنانے کی تاکید فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں، دو صفت ایسی ہے کہ اگر انسان کو اپنا لے تو اللہ رب العزت اس کو صابر اور شاکر لکھ دے گا، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دے گا. اس میں سے پہلی نعمت یہ، پہلی صفت یہ ہے کہ انسان دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اپنے سے فائق انسان کو دیکھے اور وہ جس طریقے سے عبادت گزار ہے اور نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کی اقتدا کرے، اور
جدوجہد کر کے اس کی طرح نیک بننے کی کوشش کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عبادت گزار ہے اور زیادہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی طرف دیکھے اور اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ اتنی زیادہ نماز پڑھتا ہے تو میں بھی کیوں نہ پڑھوں، تو وہ بھی اس کی طرح نماز پڑھنے لگے اور روزہ اور دوسرے بھلے کام کرنے لگے۔ اور دوسری خصلت یہ بیان فرمائی کہ انسان دنیاوی معاملے میں اپنے کمتر سے دیکھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جو نعمتیں ملی ہیں اس پر اس کی حمد و ثنا کرے اور شکر بجا لائے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العزت صابر اور شاکر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں کے اندر پوری زندگی کا مقصد بیان فرما دیا کہ اگر دنیاوی معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے اس کو دیکھو، بلکہ کمتر کو مت دیکھو۔ اگر دنیاوی معاملہ ہے تو اپنے اوپر جو مالدار ہے اس کو مت دیکھو، بلکہ اپنے نیچے جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو محتاج ہے، کم درجہ ہے، اس کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ رب العزت نے تو اس کو یہ نعمت عطا نہیں کی ہے لیکن مجھے عطا کی ہے، تاکہ کمتر کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور دینی معاملے میں اوپر کو دیکھیں گے تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں میں یہی بات کہی۔ آج کل ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی دوڑ میں مصروف رہتا ہے، مال و دولت کمانے میں اور جاہ و جلال کمانے میں اور اس کے حصول کے لیے مقابلہ آرائی کا بازار گرم ہے۔ ہر ایک اپنے سے آگے کو دیکھتا ہے، وہ تصور ہی نہیں کرتے اور وہ اپنے پیچھے سے رہنے والوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ایک طرف تو انسان چین و سکون سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا اور حلال اور حرام کا امتیاز جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ خدا کی نعمتوں کا استحضار ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے کلمات زبان پر آنے کے، زبان پر ادا ہوتے اس کا تصور ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک انسان ایک دوسرے کے آگے نکلنے میں لگا ہوا ہے اور اپنے سے آگے جو ہے اس کی نگاہ اسی پر ٹکی ہوئی ہے کہ میں کس طریقے سے اس کے پاس مال ہے اس سے زیادہ میرا مال ہو جائے اور اس کے بعد جتنی گاڑیاں ہیں میری گاڑیاں اس سے زیادہ ہو جائے۔ ہر ایک انسان دنیاوی معاملے میں اپنے سے آگے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دنیا کے معاملے میں اس کے آگے بڑھ جاؤں کسی نہ کسی کا، تو یہی سب سے بڑی فساد کی اور پریشانی کی جڑ ہوتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں فرمایا کہ جب انسان مال و دولت میں اور آل اولاد میں اور جان و مال میں اور ہر چیز میں، دنیاوی چیز میں اگر اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے گا اور کمتر آدمی کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں اس کو جو نعمت عطا کی ہے اس پر اگر وہ شکر بجا لائے گا اور حمد و ثنا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو شکر کے مقام پر فائز کر دے گا اور اس کی زبان سے صرف شکریہ کے کلمات ہی جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت چین و سکون بھر دے گا اور چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے کمزوروں کی طرف دیکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے چھوٹے سے کاروبار کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے جو چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہتے ہیں ان کی طرف دیکھا ہے؟ یا کبھی جو معمولی سی غذاؤں سے پیٹ بھر کر اپنی زندگی بسر کرتی ہے ہم نے کبھی اس کی طرف دیکھا ہے؟ ہم نے کبھی جو قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں اور تنگدستی کی زندگی گزارتے ہیں کیا ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ہے؟ اگر ہم کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں تو کیا ہم نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے یا عبرت کی نگاہ سے ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں؟ آج ہم نے یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ ہم کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو یاد کریں اور ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے آئیے کہ ہم آج یہ معاہدہ کریں، وعدہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کریں گے اور اپنے سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کی طرف عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہ کہ حقارت کی نگاہ سے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں ان کے مقابلے میں عطا کی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں تاکہ اس کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو اور ہم اللہ رب العزت کی جو ناشکری کا گناہ ہے اس سے بچ جائے اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔
دوستو اور بزرگوں، یہ پہلی صفت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صبر کی فرمائی کہ انسان صبر کرے، اور فضیلت بتلائی کہ انسان اگر مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی اور نیکی ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر رضامندی کا اظہار کرے۔ اس کے بھی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو صبر علی الطاعہ ہے، دوسری صبر علی المعصیہ ہے، اور تیسری صبر علی البلایا ہے۔ ہم سب سے پہلی قسم کو لیتے ہیں صبر علی البلایا، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرے۔ اگر کسی انسان کو کوئی غم پہنچ جاتا ہے اور تکلیف پہنچ جاتی ہے تو دل رونے، چلانے اور چیخنے کو چاہتا ہے کہ وہ روئے اور چلائے، اور اگر اس کو اور زیادہ مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے شکایت کرنے لگتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی غم کی تکلیف پہنچتی ہے تو غم کے موقع پر یہ الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس کام کے لیے میرا ہی کر ملا تھا، علیہ باللہ۔ یہ کفریہ کلمہ ہے، اگر کوئی یہ کلمہ کہہ دے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ اگر انسان جب اس کو مصیبت پہنچے اور یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے میرا ہی کر ملا تھا، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اور یہ عورتوں میں یہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایسے واویلا مچاتی ہے اور نہ معلوم کیسے الفاظ نکالتی ہے، اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ ہم کیا الفاظ نکال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ سے بچیں۔ تو مصیبت کے وقت کبھی بے صبری میں انسان اپنے سر کو پھاڑنے لگتا ہے، سر پیٹنے لگتا ہے اور گریبان کو چاک کرنے لگتا ہے اور کپڑوں کو پھاڑنے لگتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر انسان اپنے نفس پر قابو رکھے اور قابو پالے، اس کا نام صبر ہے، اور جو صبر نہ کرے ایسے موقع پر اس کا نام بے صبری ہے۔ اگر کسی کے اہل محبت میں سے کوئی انتقال کر جائے، کسی کے رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے کوئی چہیتا ہو کوئی انتقال کر جائے تو یہ غم کا موقع ہوتا ہے، انسان کو غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جو بے صبر آدمی ہوتا ہے، جو صبر نہیں کرتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو صابر آدمی ہوتا ہے یعنی صبر کرنے والا ہوتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے کا معاملہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ غم کے موقع پر آپے سے باہر نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور کنٹرول رکھتا ہے۔ ہاں، اگر غیر اختیاری سے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو یہ تو فطری چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آنسو کا روکنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور شریعت میں اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے، اور اللہ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان نے اسی کا مکلف بنایا ہے جو اس کو کر سکتا ہے، اور آنسو اس کا انسان مکلف نہیں ہے بلکہ وہ بے اختیار نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ دیے ہیں، جو پیر دیے ہیں اور جو زبان دی ہے، اس پر تو انسان قابو رکھ سکتا ہے، کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کنٹرول رکھے گا تو اس کا نام صبر ہے۔ بعض لوگ مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور سر منڈوا دیتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں اور گریبان وغیرہ چاک کرتے ہیں، یہ ناشکری کی بے صبری کی علامت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو عورتیں نوحہ کرنے لگتی تھیں اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی اور چیخنے چلانے لگتی تھی اور اپنے بال بھی منڈوا لیتی تھی، جیسا کہ آج ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو سر منڈن کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو سر منڈوا دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں تھا کہ عورتیں نوحہ کرتی تھی یعنی چیخنے چلاتی تھی اور کپڑے پھاڑ دیتی تھی، اسی طریقے سے بال منڈوا دیتی تھی اور جسموں کو نوچنے لگتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے بے صبر آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو فنسیوں والا قمیص، خارج سے فنسیوں والا قمیص پہنائی جائے گی اور اس قمیص کے یعنی جس کے جسم پر فنسیاں اگنے لگے گی اور فنسیاں نکل آئے گی اور اس کے اوپر تارکل کا قمیص پہنایا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کسی انسان کو جسم پر خارج کی فنسیاں نکل آئے اور اس کے اوپر اس کو تارکل کا قمیص پہنا دیا جائے تو اس کا کیا حشر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کی حفاظت فرمائے۔
تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی المعصیت، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرنا. اب دوسرا موقع یعنی گناہوں کے وقت صبر کرنا، صبر علی المعاصی، کہ انسان کے دل میں یہ ارادہ ہے، انسان کا دل گناہ کرنے کا چاہ رہا ہے، لیکن انسان اور بے صبری سے اور بےتاب ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کر ہی لے، اس گناہ میں ملوث ہو ہی جائے. لیکن ایسے موقع پر انسان کو اپنے نفس کو انسان کا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ صبر ہے. مثلا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کسی معاملوں کی طرف دیکھ لیں، کسی اجنبیہ کی طرف دیکھ لیں، یا کسی کی غیبت بیان کر دیں، یا کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیں، یا اسی طرح کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ دل میں پیدا ہو. لیکن ایسے وقت میں ہمیں نفس کی گاڑی کو بریک لگانا ہے، یعنی ہمیں وہ گناہ میں مرتکب نہیں ہونا ہے، بلکہ اس گناہ کو انجام دینے سے بچنا ہے. اگر ہم نے ایسے موقع پر جب دل میں گناہ کرنے کا ارادہ آیا اور ہم رک گئے، ہم نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، تو اس کا نام صبر ہے. لیکن اگر ہم نے اس گناہ کو انجام دے دیا اور اس کا ارتکاب کر لیا تو یہ بے صبری ہے اور اس پر گنہگار ہوگا، اور اللہ رب العزت ناراض بھی ہوں گے، اللہ رب العزت کی سزا بھی اوپر ہوگی، اور وہ اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گا. تو یہ صبر کی دوسری قسم ہوئی کہ صبر علی المعاصی، یہ گناہوں پر صبر کرنا، کہ دل گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن تم کو اپنے آپ پر قابو پانا ہے. اور صبر کا تیسرا موقع ہے صبر علی الطاعہ، یعنی عبادت پر صبر کرنا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کوئی حکم دیا، مثلا فجر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ میٹھی نیند میں ہیں، آپ پر نیند کا غلبہ ہے اور دل اٹھنے کو چاہ نہیں رہا ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جائے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کو بجا لائے. ایک طرف اللہ رب العزت کا منادی پکار کر کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. اس لیے کہ جب اس نے حی علی الفلاح کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے اب مسجد میں آنے کے علاوہ کوئی اور کامیابی ہے ہی نہیں، بلکہ مسجد میں آنے بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور اس کے لیے فلاح ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو ایسے موقع پر اطاعت پر صبر کرنا، یعنی دل یہ چاہتا ہے کہ بڑی سردی کی رات ہے، بڑی ٹھنڈی ہے اور کمبل کے اندر سونے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اور میٹھی نیند ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، دل یہ کہے گا، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نکل جانا ہے. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم صبر کر رہے، اس کو صبر کہا جائے گا. لیکن اگر ہم نہیں گئے تو یہ صبر ہم نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور ہم گنہگار ہوں گے. اسی طرح جہاد کے موقع پر جب جہاد کے لیے جائے اور گولیوں کی بارش ہو رہی ہے اور موت اپنے سامنے نظر آنے لگے اور دل اندر سے کہتا ہے کہ اگر تم مر جاؤ گے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ایسے موقع پر انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا ہے اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس کا نام صبر ہے. لیکن اگر اس نے صبر نہیں کیا اور کچھ دکھائی تو یہ بے صبر ہے اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. جس طریقے سے انسان دنیاوی کاموں کے لیے طرح طرح کے صبر کرتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کی ڈیوٹی، کسی کی نوکری 7 بجے سے، تو وہ انسان اگرچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کی بے نمازی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے 5 بجے سے اٹھ جاتا ہے اور 5 بجے سے بیدار ہو جاتا ہے. تو جب دنیاوی کاموں کے لیے تم اتنا صبر کر سکتے ہو، یہ تو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اس میں تو ہمیں اور زیادہ اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اس کے حکم کو ماننا چاہیے. مثلا اگر ہم کو مزیدار کھانے کی تمنا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ مزیدار کھانا کھائیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو تم کو کینسر ہو جائے گا، تم کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا اور صبر نہیں کرے گا اور اس کو کھا لے گا تو اس کی دنیا برباد ہو جائے گا، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صبر کی جو نعمت ہے وہ صبر ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے اور انسان کے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر کے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی.
اور جو شخص اپنے نفس کو صبر اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کو صابر اور صبور کہا ہے. وہ صابر اور صبور کہلاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا کہ اے ایمان والو تم صبر سے کام لو اور اپنے نفس پر قابو پاؤ. جب دل تمہیں ارادہ کرے کہ بخیل بن جاؤ کہ تم بخیل مت بنو. تمہارا نفس اگر بخیلی کی طرف مائل ہوتا جائے تو تم بخیل مت بنو. اور اگر دشمن کے مقابلے میں تم کو پشت دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے تم پشت مت دکھاؤ بلکہ اس وقت صبر کرو. اسی کو اس آیت کریمہ میں فرمایا وصابر یعنی ڈٹے رہو دشمن کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں شکر اور صبر دو عظیم نعمتیں ہم کو بیان کی. اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنا لے گا تو اس کی ساری زندگی بہتر ہو جائے گی اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں اور جب مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو شکر کی نعمت ہمارے اندر پیدا کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی, اسی طریقے سے صبر کی نعمت کی قدر کرنے کی اور مصیبت کے وقت تینوں مواقع پر اطاعت کے وقت مصیبت کے وقت گناہوں کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.